الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو قرآن کے مفسر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں ثلاث آیات نزلت مقرونۃ بثلاث، تین آیتیں قرآن پاک کی اتری ہیں اور تینوں کا حکم الگ نہیں ہے، یعنی ہر آیت میں دو چیزیں اکٹھی بیان کی گئی. تینوں آیتیں ہیں، تینوں حکم الگ ہیں، لیکن تینوں حکموں میں سے ہر حکم کے ساتھ ایک دوسرا حکم جوڑا ہوا ہے، اور وہ جو جوڑا ہے حکم کا، ہمیں جب تک دونوں پورے نہ ہو ایک بھی قبول نہیں ہوتا. ہمیں قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ النساء کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے تو اس سے وہ قبول نہیں کی جائے گی. دوسرا حکم ہے سورۃ البقرہ میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے. جو نماز پڑھے لیکن زکوٰۃ نہ دے فرمایا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، یہ اس سے قبول نہیں ہوگا. تیسرا سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کر اور میں اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. بس جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرے اور ماں باپ کا شکر ادا نہ کرے یہ شکر اس سے قبول نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الوالد رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اللہ کی رضا اگر چاہتے ہو تو ماں باپ کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی تم نے سمجھنی ہے تو ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں آپ کے ساتھ جہاد کرتا ہوں. جہاد بہت بڑا عمل ہے، اسلام کی چوٹی کا عمل ہے، اور پھر جب وہ جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہو تو پھر اس کی مقبولیت اور درجے کا کیا عالم ہے. اس
اس نے آپ کے ساتھ جہاد کی اجازت چاہی. آپ نے فرمایا احی والدک، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی نام جی. فرمایا ففیہما فجاہد، جا انہی کے اندر جہاد کر، تیرا جہاد انہی کے اندر ہے، یعنی ان کی خدمت کر کے تجھے وہ اجر حاصل ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر کے تم حاصل کرنا چاہتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں جب شرک کا ذکر کیا، الاشراک باللہ، دوسری چیز ذکر کیا وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، اکٹھا ذکر کیا. اور پھر یہاں تک فرمایا ماں باپ کی اچھائی اور برائی، ان کی ذاتی اچھائی یا برائی یہ الگ ہے. اولاد کے لیے حکم ہے کہ ان کی فرما برداری کرے، ماں باپ ماں کتنے ہی برے کیوں نہ. سب سے بری چیز اور سب سے برا عمل اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. یہ وہ ایسا عمل ہے جس کی اللہ تعالیٰ کسی کو معافی نہیں دے سکتا. خود فرمایا کہ میں اس کی معافی نہیں دوں گا کسی کو. یہ وہ عمل. لیکن اور جو آدمی اس شرک کا حکم دیتا ہے وہ آپ اندازہ فرما لیں کہ کتنا برا شخص ہوگا. جو اس کام کا حکم دے رہا کہ شرک کرو وہ کتنا برا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہارے ماں باپ اتنے بھی برے ہو جائیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ حکم دیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرو فرمائے پھر ان کی بات نہیں مانی، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ برائی کی انتہائی حد تک پہنچ گئے. یہ سب سے برا عمل تھا وہ شرک، اس کا حکم دے رہے ہیں اولاد کو. یہ برائی کی انتہائی حد ہے جس کی معافی نہیں، یہ اس کا حکم دے رہے ہیں. میں ایسے ماں باپ بھی اگر تمہیں مل جائیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک میں بات تو نہیں ماننی ان کی، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک دبا رکھنا ہے. دنیا میں ان کے ساتھ برائی نہیں کرتی. پھر بھی اتنے بڑے ہو گئے پھر بھی جو ماں باپ کے ساتھ اچھائی کی تعلیم ہے ان کے لیے ویسی برقرار ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم ہے ان کے لیے ویسی برقرار ہے. ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ عظیم کسادوں کا جو حکم ہے وہ شرک دینے والے والدین کے ساتھ ویسے ہی برقرار ہے. وہ شرک کا حکم دینے ہمیں یہ نہیں ماننی بات، لیکن ان کے سامنے ایسے ہی جھک کے رہنا ہے، ایسی خاموشی سے رہنا ہے، ایسی خدمت کرنی ہے. یہ سارے حکم ان کے لیے ایسی برقرار ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان باتوں کا حکم کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو وہ کام اللہ سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کی جگہ جنت سے دور کرنے والے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں بتایا یراح روح الجنہ من مسیرۃ 500 عام، جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے سونگھی جائے گی، اتنے دور تک. اور یہ سالوں کا حساب بھی دنیا کا نہیں ہے، یہ وہاں کی پیمائش ہے. جو دنیا کی ہر پیمائش سے زیادہ ہے وہ جنت کیا ہے اور اس کو خوشبو کیا ہے کہ جو 500 سال تک کے فاصلے پہ سونگھی جا رہی ہے. فرمایا لیکن وَلَا يَجِدُ رِيحَهُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی خوشبو نہیں پا سکیں گے. یعنی وہ جنت سے اتنے دور ہوں گے اور جنت کی خوشبو بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بھی ان کو نہیں فائدہ اٹھانے دیا جائے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ منان بعملہ، وہ آدمی جو دوسروں کے ساتھ نیکی کر کے پھر اس کو جتلاتا ہے، احسان کرتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی ہے. دوسرا ولا عاق، ماں باپ کا نافرمان.
اور جنت کے 500 سال کے فاصلے دور فاصلے پہ بھی اس کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ تیسرا ولا مدمن خمر، شراب کا عادی جو اس کا رسیہ بن چکا ہو اور چھوڑنے کو تیار نہ ہو۔ حدیث پاک میں یہ بتایا 3 ایسے آدمی ہیں لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی، ان 3 آدمیوں کی نہ فرض نماز قبول کرتے ہیں نہ نفل نماز قبول کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی فرض عمل قبول ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی نفل عمل قبول ہوتا ہے، نہ فرض روزہ قبول ہوتا ہے نہ نفل روزہ قبول ہوتا ہے، نہ فرض حج قبول ہوتا ہے نہ نفل حج قبول ہوتا ہے، نہ فرض زکات قبول ہوتی ہے نہ نفل صدقہ قبول ہوتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کو پہلا وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان، نہ اس کا فرض قبول نہ اس کا نفل قبول۔ دوسرا ومنان، دوسروں پہ احسان دھرنے والا۔ تیسرا مکذب بقدر، تقدیر کا انکار کرنے والا۔ کہ تقدیر سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی تقدیر لکھنے سے ہی سب کام ہے، انسان نہیں، تقدیر سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا کچھ محنت سے، تو یعنی وہ اللہ کی قدرت اور تقدیر کا انکار کر رہا ہے۔ فرمایا یہ بھی اللہ کی نظر میں انتہائی مبغوض آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا رسول اللہ شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الخمس وابدیت زکاۃ مالی وصمت رمضان۔ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، یعنی جو جتنے فرائض بتائے گئے ہیں وہ سارے میں پورے کرتا ہوں، روزی کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة هكذا۔ جو آدمی اسی حالت میں مرے کہ ان فرائض کو پورا کر رہا ہو، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور انگلیوں کو ملا کے فرمایا ایسے ساتھ ساتھ ہوگا، جیسے انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں ایسے ساتھ ہوگا۔ لیکن یاد رکھو ما من یعق والدیہ، جب تک ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ فرائض پورے کر لے، نبیوں کا ساتھ ملے گا، صدیقین شہداء صالحین کا ساتھ ملے گا، لیکن ایک شرط رکھ دی، کنڈیشن رکھ دی کہ جب تک ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ جب ماں باپ کا نافرمان ہو تو ابھی آپ نے حدیث میں سن لیا، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، اور اس کے اعمال سب اکارت ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرما رہے ہیں، اور ان وصیتوں میں سے ایک لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے تب بھی شرک نہ کرنا۔ دوسرا ولا تعقن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك، ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرنا، بے شک وہ تجھے کتنا سخت سے سخت ہو یا حکم دو ان کی نافرمانی نہیں کرنی، اگر تجھے وہ کہیں کہ اپنا مال سارا نکال لو تب بھی نافرمانی نہیں کرنی، اگر تجھے کہیں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو تب بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ حدیث پاک میں ہے وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے اہل اور مال سے لشکردار ہوگا تب بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور یہ ماں باپ کی نافرمانی یہ وہ عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم، اللہ سے ڈرو، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑو،
اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رشتہ داریوں کو جوڑنے میں سب سے پہلا درجہ ماں باپ ہے. جو رشتہ داریاں تو ان سے نکلتی ہیں. صلۃ الرحم کب سب سے پہلا درجہ ماں باپ ہے. اور پھر آپ فرما رہے ہیں صلۃ الرحم وما فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم. کوئی ثواب کوئی اگر اتنا جلدی نہیں ملتا جتنا صلۃ الرحم کا ثواب ملتا ہے. صلہ رحمی کا ثواب سب سے جلدی ملتا ہے. اور دوسری چیز وإياكم وعقوق الوالدين، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو. اور یہ بھی بتا إياكم والبغي، ظلم سے بچو. فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغي. کسی جرم کی سزا اتنی جلدی نہیں ملتی جتنا جلدی ظلم کے جرم کی سزا ملتی ہے. جس نے ظلم کیا ہو اس کو اس کی سزا بہت جلدی ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں وما ملعون من عمل عمل قوم لوط. ملعون من عمل عمل قوم لوط. ملعون من عمل عمل قوم لوط. 3 دفعہ فرمایا اس آدمی پر لعنت کی گئی ہے جو قوم لوط کا عمل کرے. 3 دفعہ اس پہ لعنت کی ہے. فرمایا اس پہ لعنت ہے جو قوم لوط کا عمل کرے. پھر فرمایا ملعون من ذبح لغیر اللہ. اس آدمی پہ لعنت کی گئی ہے جو غیر اللہ کے سوا کسی اور کی تعظیم اور تکریم میں ذبح کرے. خواہ کوئی بھی ہو، خواہ کوئی بھی ہستی ہو، اللہ کے سوا کسی کی بھی تعظیم و تکریم میں اگر ذبح کرتا ہے وہ ملعون ہے. تیسرا ملعون من عق والدیہ. وہ آدمی ملعون ہے اس پہ لعنت کی گئی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس امام طبرانی نے ذکر کیا، امام احمد نے بھی مختصر اس کو ذکر کیا، اور عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا شاق الوجود بنفسی. ایک جوان ہے، مر رہا ہے، حالت نظام میں ہے، اس کو بہت تعریف ہو رہی ہے اور اس کو کہا جائے لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ پڑھ نہیں سکتا. یہ اس زمانے کا مسلمان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. آفتاب نبوت کی نور اور ہدایت کے فیض اور ہدایت کی کرنوں سے براہ راست مستفید ہونے والا آدمی، اس کے ایمان کا درجے کا کیا عدم ہو سکتا ہے؟ اس کی تقوی ولایت کا کیا عدم ہوگا؟ لیکن اس کو کلمہ پڑھایا جا رہا، کلمہ نہیں پڑھ رہا. آپ کے پاس آ کے یہ معاملہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے. اب ہونا قل لا الہ الا اللہ. میرے دوست تو بڑے غور سے سنو، بڑا غور سے سنو. وہ عمل وہ لوگ، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جو کسی خود کے عمل نہیں کرتے، اور بد آمادیاں، ظلم، ستم، ماں باپ کی نافرمانی، قطع رحمی، دوسروں کا حق مارنا، سارے کام خود کرتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کسی ایک ہستی کے ہاتھ پھیرنے سے یا اس کے نظر کرم ہو جانے سے بڑا پار ہو جائے گا. وہ لوگ ذرا غور سے سنیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. اگر دین کا علم نہیں ہے تو دین سیکھیں. اپنی دکانوں، گھروں، کاروباروں میں بیٹھ کے دین کے بارے میں تصورات نہ پیدا کریں. آج دین سے موجود ہے، کسی کی بتاؤ غلط تشریح میں آ کے اپنے آپ کو جہنم کی طرف نہ لے کے جائیں. مرنے سے پہلے آپ کے پاس موقع موجود ہے، دین سیکھے، سمجھو. حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کے بتاؤ کس کی توجہ ہو سکتی ہے، آپ سے بڑھ کے کس کی نظر عنایت ہو سکتی ہے. خدا کی قسم
سارے دنیا کے پیر فقیر کیا، بڑوں سے بڑوں کیا، وہ نبوت کی ایک کرن کی ایک حصہ بھی نہیں ہے۔ آج ہم بدعملیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہمیں بخشش کا پروانہ دے دے گا۔ بات مشہور ہوتی ہے کہ فلانے دے لڑ جا لگ جا بخشش ہو جائے گی، باقی ظلم کر، رشوت لے، حق مار، ماں باپ کی نافرمانی کر، جو مرضی کر۔ یہ باتیں لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں، عمل کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ لوگ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ بس جاؤ کسی کے لڑ لگ جاؤ، اس کو نذرانہ پیش کرو، وہ تھپکی دے گا، بس تمہاری بخشش کے لیے ہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کی ذات ہو سکتی ہے؟ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی شفاعت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارا پیغمبر انسانوں کو کہیں گے آپ اگر شفاعت چاہتے ہو تو اس ہستی کے پاس جاؤ۔ یہ وہ ہستی ہے، آپ اس کے بعد اس جوان کے بعد یاد رکھنا کچھ اعمال ایسے ہیں جس میں کوئی معافی نہیں، جس میں کسی کی تھپکی، کسی کی نظر کرم نہیں کام آتی، وہ اللہ کا صاف قانون ہے، اس پہ چلنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی ظلم کا نظام نہیں رکھا ہوا۔ ہاں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور کہا قل لا الہ الا اللہ، اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، یہ کافر نہیں تھا، یہ مسلمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ کھڑے ہیں، ہمارے کہو لا الہ الا اللہ، کہتے اللہ استطع، میری طاقت نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا، ہمیں احیۃ والدتہ، اس کی ماں زندہ ہے، اس کی ماں زندہ ہے، کہا یا رسول اللہ زندہ ہے۔ اب یہ ہے موقع، دو جہاں کے سردار بھی فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے، اس لیے اللہ کا قانون بڑا صاف ہے۔ ماں زندہ ہے، کہا رسول اللہ زندہ ہے، مانا بلاؤ۔ ماں آئی، آپ نے فرمایا اے عورت دیکھو، تیرے بیٹے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جاتی ہیں، اس میں آگ لگائی جاتی ہے اور اس میں تیرے بیٹے کو جھونکا جاتا ہے۔ اب بتا، جب تو دیکھتی اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا تو کیا کرے گی؟ اکنت تشفعون لہ، اس کی سفارش کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کہا رسول اللہ اذن اشفع، یقیناً جب بیٹا کتنا ہی نافرمان ہو لیکن جب اس تکلیف میں اس کو میں دیکھوں گی تو اس کے لیے سفارش کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا فاشہد اللہ واشہدینی انک قد، اے بیوی، اے عورت، اے جوان کی ماں، اللہ کو گواہ بنا اور مجھے گواہ بنا کہ تو اس بچے سے راضی ہے۔ تو اس عورت نے کہا اللہم انی اشہدک واشہد رسولک انی قد رضیت عن ابنی، انی قد رضیت عن ابنی، یا اللہ میں تجھے گواہ بناتی ہوں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس جوان کے پاس گئے، فرمایا یا غلام قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اے جوان کہو یہ کلمہ۔ اس نے یہ کلمہ فوراً کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا ہے۔ یہ ہے سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا ہمیں صحیح علم ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھو، امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ
بہت بڑا محدث فقیہ متکلم گزرے ہیں اس حدیث کی آگے وضاحت میں تشریح میں وہ بات لکھتے ہیں کہ وہ مرد کون تھا؟ كان يؤثر زوجته ويعصيني، وہ بیوی کی بات مانتا تھا، ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔ یاد رکھو وہ کتنا سخت جرم ہے، یہ کتنا سخت جرم ہے، بیوی کی بات ماننا اور ماں کی نافرمانی کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جو آج عام ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، آج مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا، آپ کی سیرت کو جوش و خروش سے منانے والا، آپ کی ان تعلیمات سے غافل ہو۔ بے شک بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا کہ تم میں سے اچھا ہوا وہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن جہاں ماں کی بات آ جاؤ تو پھر ماں کو ترجیح حاصل ہے۔ جہاں ماں کی بات آ جائے ماں کو ترجیح حاصل ہے، ماں کو باپ پہ بھی ترجیح حاصل ہے۔ ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، 3 دفعہ فرمایا ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، پھر فرمایا باپ کا حق ہے۔ اگر تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے۔ آج ہم اس سیرت سے غافل ہیں۔ یہ سیرت جو اور یہ آپ کی تعلیمات موجودہ ہیں، یہ دین سارا موجودہ ہے، یاد رکھنا آج بھی موجودہ ہے۔ ایک تو موجودہ وہ ہے، اس کا قرآن نے ذکر کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آپ کی انگلی کے اشاروں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن آج یہ دین پورا کے پورا وہ معجزہ ہے کہ آج ہر آدمی کو اسلام لانے پہ قبول کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آپ کا معجزہ ہے مستقل۔ کچھ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے، نافہمی ہوتی ہے، اس لیے دین کی اگر تشریح کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دین الگ چیزیں نہیں ہیں، یاد رکھو۔ آپ کی ساری تعلیمات وہی سیرت ہے، سارا قرآن حدیث الحمدللہ جو لے کر والناس تک یہ سب سیرت ہے۔ نماز کی تعلیمات سیرت ہیں۔ آج یہ دین کی وہ خوبصورتی ہے، آج یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے، کسی معجزے سے انکار نہیں، لیکن آج ہم اس معجزے کی قدر نہیں کر رہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، زندگیوں کی حیرت انگیز طریقے سے بدلنے والا۔ علامہ اقبال نے کہا، کتابیں زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا ضوالت قدیم، حرف اولا ریب میں تبدیل میں، آیت شرمندہ تعویل میں، فرمایا قرآن پاک زندہ کتاب ہے، حکمت اولا ضوالت قدیم، اس کی جو تعلیمات میں جو حکمت اور مصلحت ہیں وہ قیامت تک رہیں گی۔ حرف اولا ریب میں تبدیل میں، آیت شرمندہ تعویل میں، زمانہ کتنے ہی ترقی کر جائے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، کسی سائنس کی تشریح کی ضرورت نہیں، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، اس کی نگاہ سے قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، قرآن آج بھی تمہاری زندگیوں میں جلا پیدا کر دے گا۔ آج بھی ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک وہ شق القمر کا معجزہ تھا، یہ دین، یہ قرآن، یہ قرآن کی آیتیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ میرے پاس ایک خبر ہے،
سعودیہ کا ایک اخبار ہے الدعوہ اس کی، اور فلسطین کا ایک اخبار ہے دنیا الوطن، اس کے اندر میں نے پڑھا، یہ خبر ہے 2011 10واں مہینہ 22 تاریخ، امریکہ کے اندر ایک نرس ہے، وہ مسلمان ہوئی اور اس نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ میں وہ عورت تھی جو اپنا مدر ڈے مناتی تھی، آج ہمارے یہاں بھی وہی ڈے آنا شروع ہو گئے، مسلمان ڈے بھی مناتا ہوں۔ مسلمان کی ساری زندگی وہ عبودیت اور بندگی کا ڈے ہے، مسلمان کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ڈے ہے، آخری سانس تک۔ ڈے تو وہ مناتے ہیں جو اپنے عوام کو اجاگر کرتے ہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں ہے یہ صفائی کا ڈے ہے، یہ فلانا ڈے ہے، یہاں تو ہر تعلیم ہے، یہاں تو 5 وقت صفائی کا حکم ہے۔ تو یہ ہم لوگ وہ سمجھتے ہیں ہم دنیا کو اویئرنیس دے رہے ہیں، ان بیچاروں کو اب اویئرنیس آ رہی ہے، بشرطے کہ ہم غلامی سے نکل آئیں۔ کہ یہ 4 مہینے سے میں مدر ڈے میں اپنی ماں کو خوشبو دی تھی، اس کے بعد بھول چکی تھی ماں کو۔ میں بیٹھی تھی امریکہ میں تو وہاں دیکھتی ہوں کہ ایک جوڑا میاں بیوی آتے ہیں، ان کی والدہ یعنی جو شوہر تھا اس کی والدہ بیمار تھی اور اس کی حالت ایسی تھی کہ بچنے والی نہیں تھی، وہ اس کی خدمت کر رہے ہیں اور انتہائی پریشان ہیں، اور اس شوہر کی بیوی کو بھی دیکھا کہ وہ بھی رو رہی ہے۔ کس کے لیے رو رہی ہے؟ اپنے شوہر کی ماں کے لیے، اور وہ بیٹا بھی رو رہا ہے۔ تو میں حیران ہوئی کہ یہ اپنی ماں کے لیے اتنی پریشان ہے، اور ان کو ٹیلی فون آ رہے ہیں ادھر سے ادھر سے رشتے داروں کے کہ ماں کا کیا حال ہے، اور وہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ماں کی خدمت کے لیے بیوی کو لا کے۔ میں حیران ہوئی، اور پھر میں نے اس عورت سے پوچھا، اس نے کہا یہ میرے شوہر کی ماں ہے اور اس کی زندگی کے لیے ہم اس طرح پریشان ہیں۔ کہنے لگی ایک دفعہ تو میں نے میڈیا پہ سنا تھا اسلام کے بارے میں کچھ، تو میں ہنس پڑی تھی، لیکن آج میں نے یہ دیکھا یہ ماں کی اتنی قدر ہے۔ تو میں نے پھر ایک دن اس سے پوچھا، اس کی بیوی سے، کہ اتنا تم ماں کے لیے رو رہے ہو تو کیا وجہ؟ وہ کہنے لگی کہ یہ ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے، ہمیں قرآن نے تعلیم دی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ کہنے لگی میں حیران ہو گئی کہ میں ہوں جو سال میں ایک دفعہ ماں کو تحفہ دے کے بھول جاتی ہوں، اور یہ ہے اب وہ تو ان کی ماں فوت ہو گئی، جس دن ماں فوت ہوئی اس دن بیٹا بھی اور اس کی بیوی بھی ایسے رو رہے ہیں جیسے بچے بلبلاتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ان کو ماں کا اتنا غم لگا، ماں کا اتنا مقام۔ وہ تو جب چلے گئے، میں نے بعد میں ایک اسلامی سینٹر سے ماں باپ کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں کتاب منگوائی، وہ میں نے پڑھی، اور کچھ بھی نہیں میں اسلام کے بارے میں جانتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا ماں کا اتنا بڑا درجہ ہے، تو میں بھی یہ خواب دیکھنے لگی کہ ایک دن ایسا ہو میں بھی بوڑھی ہوں، میرا بیٹا ایسی خدمت کر رہا ہوں، اس کی بیوی ایسی میرے لیے رو رہی ہو، مجھے عزت کے ساتھ سنبھال رہا ہوں۔ میں اپنے ایسے بڑھاپے کا خواب دیکھنے لگی۔ اس نے کہا میں نے اسلام کے بارے میں اور کچھ نہیں پڑھا، صرف یہی پڑھا، کہا اذہلنی بر الوالدین فی الاسلام، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اس نے مجھے مسلمان بنا دیا۔ میں نے کہا ایک دیندار آدمی سے پھر میری شادی ہوئی، اب میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام عبد الملک اور ایک کا نام اور ہے، اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ یہ ہے معجزہ، یہ ہے دین کا معجزہ، یہ ہے قرآن کا معجزہ، یہ ہے سیرت کا معجزہ کہ ان لوگوں کو اس گندی زندگی سے توبہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائے۔